اس شخص نے ایسی گاڑی بنائی جو زمین پر سب سے تیز ہے مگر پیٹرول کی محتاج نہیں۔ اس نے ایسا راکٹ بنایا جو خلا میں جا کر واپس زمین پر خود اترتا ہے، اور وہ راکٹ کسی حکومت کا نہیں، اس کا ذاتی ہے۔ اس نے انٹرنیٹ کے لیے زمین پر کھمبے نہیں لگائے بلکہ ہزاروں سیٹلائٹس خلا میں چھوڑ دیے۔ اس نے انسان کے دماغ میں چپ لگانے کا تجربہ کیا تاکہ انسان اور مشین ایک ہو جائیں، اور اب وہ پوری دنیا کے سوشل میڈیا کو اپنے قبضے میں لے چکا ہے صرف ایک ایپ کے ذریعے۔ یہ سب کچھ کسی فلم میں نہیں ہوا، یہ سب کچھ جیتے جاگتے انسان نے کیا ہے، اور وہ شخص ہے ایلون مسک۔ یہ وہ نام ہے جو آپ روز خبروں میں سنتے ہیں، جس کی تصویر آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں، جس کی ایک بات، ایک فیصلہ، ایک منصوبہ دنیا کا رخ بدل دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب ایک دن میں ہوا؟ کیا یہ سب پیدائشی تھا؟ ہرگز نہیں۔ ایلون مسک کی کہانی ایک ایسے لڑکے سے شروع ہوتی ہے جو دنیا سے الگ، خاموش اور سوالات سے بھرا ہوا تھا، جسے سمجھنے والا کوئی نہیں تھا مگر وہ پوری دنیا کو سمجھنے کی ضد میں تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جسے اسکول میں مارا جاتا، مذاق اڑایا جاتا، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر کے بھی اندر ہی اندر ایک نئی کائنات تراش رہا تھا۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایلون مسک ایک دن میں کتنے پیسے کماتا ہے، ایک گھنٹے میں اس کی کمائی کتنی ہوتی ہے، ایک منٹ میں اس کی آمدنی کتنی ہوتی ہے، اور اس کی مجموعی دولت کتنی ہے۔ لیکن یہ سب آگے جا کر، پہلے جانتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کر دکھایا اور اب کیا کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایلون مسک 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں مئی مسک ایک ماڈل اور غذائیت کی ماہر تھی، اور والد ایرول مسک ایک انجینئر۔ گھر میں سب کچھ تھا سوائے جذباتی سکون کے۔ مسک ایک خاموش، تنہائی پسند اور حد سے زیادہ ذہین بچہ تھا۔ کتابیں اس کی دوست، کمپیوٹر اس کا کھلونا اور سوال اس کے غذا تھے۔ صرف 12 سال کی عمر میں اس نے خود سے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھی اور ایک ویڈیو گیم تیار کی جسے اس نے $500 میں فروخت کیا۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے تھے وہ اپنی تخلیق بیچ رہا تھا، مگر ذہانت کے ساتھ ساتھ تنہائی بھی تھی، چپ بھی تھی، درد بھی۔ اسکول میں اسے بدترین دونس اور مار کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر ہاسپٹل پہنچ گیا، لیکن اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا جواب، وہ سب ناقابل شکست تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنوبی افریقہ میں رہ کر وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو اس کے ذہن میں ہے، لہٰذا وہ کینیڈا چلا گیا، تنہا مگر ایک آتش فشاں دل کے ساتھ۔ وہاں سے وہ امریکہ پہنچا، کیونکہ اس کے مطابق اگر دنیا میں کوئی جگہ ہے جہاں دیوانوں کو موقع دیا جاتا ہے تو وہ امریکہ ہے۔ اس نے یونیورسٹی آف پینسلوانیا میں داخلہ لیا جہاں اس نے طبیعیات اور معیشت کی تعلیم حاصل کی۔ مگر ایلون مسک کے لیے تعلیم صرف نمبروں کا کھیل نہیں تھی، وہ دنیا کو سمجھنے آیا تھا۔ وہ کالج میں بھی وہ کچھ سیکھ چکا ہوتا جو اساتذہ بھی پڑھانے والے ہوتے۔ 1995 میں اس نے اپنے بھائی کمبل مسک کے ساتھ زپ2 نامی کمپنی قائم کی۔ ایک معمولی سا دفتر، نہ کوئی سہولت، نہ کوئی سرمایہ، بس عزم تھا، جذبہ تھا اور ایک غیر متزلزل یقین۔ زپ2 ایک ایسا آن لائن نقشہ اور رہنمائی سروس تھی جو اس وقت ایک نیا اور انقلابی تصور تھا۔ دن رات وہ کوڈنگ کرتا، دفتر میں سوتا، بچا کچا فاسٹ فوڈ کھاتا، مگر خواب نہیں چھوڑتا۔ اور آخر کار 1999 میں زپ2 کو کیمپنگ کمپنی نے $307 ملین میں خرید لیا۔ مگر یہ مسک تھا، اس نے ان پیسوں سے سیر یا آرام نہیں کیا بلکہ فوراً اگلا خواب خرید لیا، دنیا کا مالیاتی نظام۔ اس بار اس نے ایکس ڈاٹ نامی ایک آن لائن بینک بنایا جو بغیر کسی برانچ کے پیسوں کا لین دین مکمل کرتا تھا۔ یہی ایکس ڈاٹ کام بعد میں پے پال بن گئی اور پوری دنیا میں آن لائن پیمنٹ کا تصور ہی بدل گیا۔ لیکن جس کمپنی کو اس نے بنایا اس سے بھی اسے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں سے 10 سال آگے سوچ رہا تھا۔ اس کا ویژن انہیں پاگل پن لگتا تھا۔ پھر جب پے پال کو ای بے نے $1.5 ارب میں خریدا تو ایلون مسک کو اس میں سے $180 ملین ملے۔ اب وہ چاہتا تو ساری زندگی عیش میں گزار سکتا تھا، مگر اس نے وہ سارے پیسے ایک اور ناممکن خواب میں لگا دیے، اور وہ خواب تھا خلا۔ اس نے اسپیس ایکس نامی خلائی کمپنی کی بنیاد رکھی، یہ کہتے ہوئے کہ ایک دن انسان مریخ پر بسے گا۔ شروع کے 3 راکٹ ناکام ہوئے، اس کی شہرت، اس کی کمپنی، اس کا سب کچھ خطرے میں پڑ گیا۔ لیکن اس نے کہا ہمارے پاس صرف ایک موقع ہے، وہ کافی ہوگا۔
چوتھا راکٹ کامیاب ہوا اور ناسا نے اسے 1.6 ارب ڈالر کا معاہدہ دے دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایلون مسک کو عام انسان سے ماورا شخص بنا دیا۔ اب زمین کی باری تھی۔ ایلون نے ٹیسلا کمپنی کو سنبھالا، ایک برقی گاڑیوں کی کمپنی جو تقریباً بند ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ذاتی رقم اور آخری امید ٹیسلا میں لگا دی اور پھر ایسی برقی گاڑیاں بنائی جو دنیا کی سب سے طاقتور گاڑیاں بن گئیں۔ ٹیسلا وہ کمپنی جسے شروع میں دنیا نے مذاق سمجھا، الیکٹرک کار، بیٹری سے گاڑی۔ یہ وہ جملے تھے جو ہر دوسرے دن ایلون مسک کو سننے پڑتے، لیکن اس کے پاس صرف گاڑی کا جواب نہیں تھا، اس کے پاس پوری دنیا کو کاربن فری بنانے کا منصوبہ تھا۔ اس نے ٹیسلا روڈسٹر سے آغاز کیا، پھر ماڈل ایس، ماڈل ایکس، ماڈل 3 اور ماڈل وائی۔ یہ سب گاڑیاں نہیں تھی، یہ انقلاب تھے۔ آج کی تاریخ میں ٹیسلا دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ہے، اور ایلون کا جواب ہے کہ ایک دن ہر گاڑی بجلی سے چلے گی اور زمین کا ماحول بچ جائے گا۔ اب اس کی نظریں آسمان پر تھیں، جہاں ہزاروں سیٹلائٹس خلا میں گھوم رہے ہوں، اور ہر انسان کو، چاہے وہ صحراؤں میں ہو یا پہاڑوں پر، تیز ترین انٹرنیٹ مہیا کیا جا سکے۔ یہ تھا اسٹار لنک، ایلون کی اسپیس ایکس کمپنی کا ایک اور عظیم منصوبہ، جس کے تحت ہزاروں چھوٹے سیٹلائٹس خلا میں چھوڑے گئے تاکہ دنیا کے ہر کونے تک انٹرنیٹ کی روشنی پہنچائی جا سکے۔ لیکن کیا یہ سب کافی تھا؟ نہیں، ایلون کی سوچ انسان کے جسم سے باہر نکل چکی تھی۔ اب وہ انسان کے دماغ کو سمجھنا چاہتا تھا۔ یہ تھا نیورا لنک۔ نیورا لنک ایک ایسا پروجیکٹ جہاں دماغ میں چپ لگا کر انسان اور مشین کو ایک کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی فلمی تصور نہیں، بلکہ ایسا حقیقی تجربہ جس کا کامیاب مظاہرہ ہو چکا ہے۔ اب ایلون کا خواب ہے کہ دماغی بیماریوں کا علاج چپ سے کیا جا سکے، پیرالائزڈ انسان حرکت کر سکے، اور ایک دن ہم صرف سوچ کر کمپیوٹر اور موبائل چلا سکیں۔ اس کے بعد آیا ایک ایسا فیصلہ جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایلون نے دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا کمپنی ٹویٹر خرید لیا۔ اس نے کمپنی کا نام بدلا، ایکس رکھا، لوگو ہٹایا، نیلا پرندہ اڑ گیا، اور اس نے کہا اب یہ صرف ایک ایپ نہیں، یہ مستقبل کا انٹرنیٹ ہے۔ اب ایلون کا ارادہ ہے کہ اس ایپ کے ذریعے آپ بات بھی کریں، ویڈیو بھی دیکھیں، کاروبار بھی کریں، ادائیگیاں بھی کریں، اور حتیٰ کہ بینکنگ بھی، سب کچھ ایک ہی ایپ میں۔ یہ ہے ایلون کا ایپ سب کچھ کا تصور، ایک ایسی ایپ جو دنیا کے ہر انسان کی ضرورت بن جائے۔ تو اب سوال یہ ہے، ایسا انسان جو خلا بھی فتح کر رہا ہے، زمین بھی سنوار رہا ہے، انسانی دماغ میں چپ بھی لگا رہا ہے، اور دنیا کے سب سے بڑی ایپ بھی چلا رہا ہے، اس کی دولت کتنی ہوگی؟ جی ہاں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایلون مسک کی نیٹ ورتھ 255 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ جی ہاں، وہ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک ہے، اور کئی سال نمبر 1 پر ہی رہا۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایلون مسک ایک دن میں کتنے پیسے کماتا ہے، ایک گھنٹے میں اس کی کمائی کیا ہے، اور ایک منٹ میں اس کی جیب میں کتنے لاکھ ڈالر آتے ہیں۔ مگر ابھی نہیں، پہلے جانتے ہیں کہ وہ اور کیا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ ایلون مسک کا خواب ہے کہ انسان صرف زمین پر نہ رہے، بلکہ ایک بین الکائناتی مخلوق بنے، یعنی ایسا انسان جو ایک سے زیادہ سیاروں پر آباد ہو۔ وہ مریخ پر زندگی بسانے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ اس کا اسٹار شپ راکٹ، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا راکٹ ہے، مریخ پر انسانوں اور ساز و سامان لے جانے کی مکمل تیاری میں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف زمین پر رہنا کوئی سمجھداری نہیں، ایک دن زمین تباہ ہو سکتی ہے، اس سے پہلے ہمیں مریخ پر ایک نیا گھر بنانا ہوگا۔ وہ ایسی بیٹریز بنا رہا ہے جو پورے گھروں کو چلا سکیں۔ وہ سورج کی روشنی کو اس انداز میں قابو کر رہا ہے کہ انسانوں کو کبھی بجلی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کے علاوہ وہ دنیا کا سب سے تیز رفتار زمینی ٹرانسپورٹ سسٹم ہائپر لوپ بھی بنا رہا ہے۔ وہ ہوا سے بھی تیز سفر کرے گا، زمین کے نیچے ویکیوم ٹیوب میں۔ اب سوچیں، ایک شخص جو گاڑیاں، راکٹ، سیٹلائٹس، دماغ، انٹرنیٹ، پیمنٹ سسٹم اور مریخ تک جا رہا ہے، کیا وہ رکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب بتاتے ہیں کہ ایلون مسک ایک دن میں کتنے پیسے کماتا ہے۔ یہ تعداد مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ تجربے کے مطابق ایلون مسک کی روزانہ آمدنی تقریباً 68 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد ہے، یعنی تقریباً 24 ملین امریکی ڈالر روزانہ۔ ایک گھنٹے کی آمدنی تقریباً 28 کروڑ روپیز۔ ایک منٹ کی آمدنی تقریباً 47 لاکھ روپیز۔ ایک سیکنڈ میں تقریباً 80,000 روپیز سے زائد کما لیتا ہے، یعنی جب تک آپ نے یہ لائن پڑھی وہ کروڑوں روپے مزید کما چکا ہے۔ یہ ہے ایلون مسک، ایک انسان، ایک ذہن، ایک انقلاب۔ اس نے دنیا کو بدلنے کا نہ صرف خواب دیکھا بلکہ وہ خواب زندہ کر دیا۔ اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ایلون مسک ابھی خود نہیں رکا۔ اگر آپ کو ایلون مسک کے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن اچھی لگی
لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.